الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جہاں اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین اور صالحین مدفون ہیں۔ ناظرین، اسلام میں اس جگہ کو قدر کی انتہا سے دیکھا جاتا ہے اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جس کے دل کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جنت البقیع ایک خالی میدان تھا جہاں پر صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں موجود تھی۔ بعد ازاں اس کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس قبرستان میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اور ان کے شہزادے مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ اس قبرستان میں 10,000 اصحاب کی قبریں بھی موجود ہیں، لہٰذا اس قبرستان کو شروع دن سے ہی بہت ہی زیادہ اہمیت ملنے لگی اور خاص افراد کو یہاں پر دفن کیا جانے لگا۔ جنت البقیع میں بہت سی قبریں ایسی بھی موجود ہیں کہ جن کے اوپر کوئی نام اور کوئی خطبہ نہیں لگا ہوا اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس قبرستان میں داخل ہونے کا ایک مرکزی دروازہ موجود ہے جو کہ باب البقیع کہلاتا ہے۔ ناظرین، ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں جنت البقیع کے اندر قبر کھودنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ آج اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، مردے کے زندہ ہونے کی کیا حقیقت ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس کے من مرضی کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ فلمی کہانیوں اور باتوں کے اندر جو جوابات دیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، انہیں کون سا مانتے ہیں اور کون جھوٹ مانتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارا جادو ہے یا کوئی غیبی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسلامی نظریے کے متعلق بات کی جائے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ معجزہ بھی دیا کہ اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندہ کیے جاتے تھے۔ لیکن ایک نام سامنے آتا ہے جس کو لیسو سنڈروم کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ آدمی وہ تھا جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ اس شخص کا نام لیسوس تھا اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک مردہ شخص لیسوس کو زندہ کیا تو اس سے ان تمام پروسیس کا نام لیسوس سنڈروم پڑ گیا۔ اب 2013 میں ایک واقعہ پیش آتا ہے تو کہ ایک نوزائیدہ بچے جو کہ پہلے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور بعد ازاں وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے ان کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ 2013 میں جو واقعہ پیش آیا تو ڈاکٹر نے ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی مردہ قرار دے دیا، لیکن سردی کے باعث پیدائش کے دوران ہی اس بچے کا دل، اس کی حرکت بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کے جسم میں خون پھیلنا اور مختلف اعضاء کو خون پہنچانا رک گیا۔ ڈاکٹر کی جانب سے بچے کو مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن بنیادی طور پر غلطی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر نے اس کے دماغ کا CT اسکین نہیں کیا، جبکہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ دماغ کو خون پہنچا رہا تھا۔ درجہ حرارت جب نارمل ہوا تو بچے کے سارے جسم میں خون پہنچنا شروع ہو گیا اور یہ بچہ زندہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں 14 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان تمام افراد کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی، لیکن تدفین کے وقت ایک بڑی صورتحال پیدا ہوئی۔ جب 13 افراد کی تدفین کر دی گئی تو سہراب نامی ایک شخص جو کہ شہداء میں شامل تھا، اس کا جسم
حرکت کرنے لگا۔ لوگ فوری طور پر ڈر گئے۔ اس شخص کے جسم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ جاں بحق ہو گیا۔ حراسہ کے مطابق اس کو تابوت میں رکھنے کے بعد جب نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی اور قبرستان کے اندر اس کی قبر کا انتظام بھی کر دیا گیا تو اندر سے تابوت کو اس مردے نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ تابوت کھولا گیا تو شہراب کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ زندہ تھا۔ اس کے بعد جب اسے اسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی۔ شراب کے اہل خالہ نے احتجاج کیا کہ اسپتال کی غفلت کے باعث ان کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن دراصل ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی لیسو سنڈروم ہوتا ہے جس کے تحت مردہ کچھ وقت کے لیے زندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بچائی نہیں جا سکتی، اور ایسے موقع پر لوگ ڈر کر اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مردے پر کوئی جادو ہو گیا ہے یا اس میں کسی جن کی روح آ گئی ہے۔ بعض اوقات تو لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اسے اسپتال تک نہیں لے کر جاتے اور چند منٹ بعد مکمل طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ سہراب کے کیس میں جب اسے اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد اس کی مکمل طور پر موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد اسے اسپتال سے واپس قبرستان لے جا کر تدفین کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ اور بھی سامنے آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو اختیار دے دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کرے گا وہ زمین اس کو لوٹ کر دی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی ہو جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو پھر اسے کوئی زمین کا حصہ نہیں ملے گا۔ اور کسی بھی بادشاہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ یہ شخص چل پڑتا ہے، چلتے چلتے اسے ظہر ہو گئی اور اسے یہ خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دیتا ہوں، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا اور دور نکلتا ہوں کہ تھوڑا آگے سے چکر کاٹ کر واپس آ جاؤں گا تاکہ زیادہ زمین حاصل کر سکوں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت وادی ہے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے ہوا اور جب وہ واپس پہنچا تو یوں لگا کہ سورج اس کے ساتھ مسافت شروع کرتا ہے اور وہ جتنا تیز چلتا سورج بھی اتنا ہی جلدی سے ڈھل رہا تھا۔ عصر کے بعد سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا کہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے اب جاتا ہوا اور پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا کہ گھٹیا شخص، اگر تم ظہر کے وقت ہی واپس آ جاتے تو اب تک تم اپنا دائرہ مکمل کر چکے ہوتے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے ہی چلے جا رہا تھا۔ آخر کار سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح سے گرا کہ اس کا سر اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بالکل چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر لیا۔ جس جگہ وہ گرا اسی جگہ اس کی قبر بنوائی گئی اور قبر پر خطبہ لگا دیا گیا جس پر ایک بڑی بہترین تحریر لکھی گئی تھی۔ اس قبر کے خطبے پر لکھا گیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر موجود ہے، لیکن یہ شخص پوری دنیا کے اندر چکر کاٹنے کی خواہش رکھتا تھا اور اس پوری زمین کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو چند گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری زمین پر قبضہ کر لے۔ اور ناظرین گرامی، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان نے اپنے دائرے کو بہت بڑا کر لیا ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگا ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک لمحہ رک کر سوچنے کا وقت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔